بھی وہ ایک جگہ پر آ کر اٹک جاتے ہیں اور ملائے اہل بیت سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ میں شکر بھیجوں گا پروردگار کا کہ اس نے مجھے اور آپ کو ان مسائل میں نہیں ڈالا جن میں وہ پڑے ہیں، اور اس کا شکر کہ جدی طور پر اس نے مجھے اہل بیت کا چاہنے والا ان کا پیروکار قرار دیا۔ لیکن حقیقت شکر یہ ہے کہ ہم صرف شکر ادا نہ کریں، زبانی طور پر شکر ادا نہ کریں، بلکہ اس شکریہ کے بطور کچھ کام ایسے کریں کہ جسے پروردگار عالم بھی یہ کہے کہ ہاں یہ حقیقی معنی میں شکر ادا کیا گیا۔ خالی زبانی طور پر شکر ادا کر دینا، واہوائی کر دینا، زبان درازی کر دینا، اس سے شاید ظاہری طور پر کوئی فائدہ انسان کو ہو، لیکن حقیقی معنی میں شکر وہ ہے کہ جب انسان اپنے تمام اعضاء و جوارح سے اس کا مطیع و فرما بردار ہو جائے، تب کہیں جا کر انسان شکر کی اس منزل کو پہنچتا ہے۔ حتیٰ یہ کہ جب انسان شکر کی آخری منازل کو پا لیتا ہے تو قرآن کی آیت سہارا اسے نظر آتی ہے، اور من الناس من یشری نفسہ ابتغاء واللہ رؤوف بالعباد۔ لوگوں میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنی نفس کو بیچ کر رضا الہی کو خرید لیا۔ بے شک حقیقی معنی میں اس آیت مبارکہ کے مثال اور مصداق امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جیسا کہ تفاسیر اور کتب اس کی طرف بے حد زیادہ اشارہ کرتی ہیں۔ لیکن کیا یہ باب یہی بند ہو گیا؟ کیا یہ چیپٹر یہی ختم ہو گیا؟ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ قرآن کریم ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ کے لیے ہے۔ جب سے اللہ کے رسول نے اسے بیان فرمایا، جب سے وہ نازل ہوا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اگر آپ یہ کہہ دیں کہ ایک آیت ان کے بارے میں اتری اور وہیں ختم ہو گئی تو شاید کسی عنوان سے آپ کلام الہی کی ایک خطبندی کر رہے ہیں۔ ہاں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ موقع کہ جو امیر المومنین کو ملا اس موقع پہ آپ نہیں تھے، لیکن ہاں اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ کے پاس بھی ہزار مرتبہ ایسے مواقع آتے ہیں کہ جب میں یا آپ ایک چھوٹی سی چیز کے لیے ہم اپنی جس پر جان نچھاور کر دیتے ہیں، یا ایک چھوٹی سی چیز کے لیے اپنے دین کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک ذرا سی دیر کا مزہ، ایک ذرا سی دیر کی خوشی، ایک ذرا سی دیر کی کسی کی چاپلوسی، ایک ذرا سی دیر کی کسی کے لیے اظہار محبت ہمیں اظہار محبت خدا سے روک دیتی ہے۔ اگر ان تمام مصادیق کو آپ کو جاننا ہے تو وہ بھی اہل بیت کی زندگی کو ہی آپ کو مطالعہ کرنا ہوگا۔ قرآن کریم کی آیت ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے، تم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اس میں سے کچھ انفاق نہ کر دو کہ جو تمہیں خود اپنے لیے چاہیے، جسے تم خود محبت کرتے ہو۔
ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر میرے کپڑے پرانے ہو گئے تو میں اسے ڈونیٹ کر دیتا ہوں، اور وہاں پر سینہ بھی اپنا چوڑا کرتا ہوں کہ دیکھو کتنا بڑا ڈونیشن کرنے والا ہوں۔ ایک مختصر سی رقم 100، 50,000، 2,000، جس کے آنے یا جانے سے میرے اوپر کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا، جس کے آنے جانے سے میرے اوپر کوئی فرق پڑنے والا نہیں تھا، میں اس کو راہ خدا میں دے دیتا ہوں۔ بے شک وہ بھی ایک اجر عظیم اجر ہے، اس کا ثواب ہے، لیکن اہل بیت کس زندگی کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، کس چیز کو نمونہ عمل کے طور پر آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، یا پروردگار عالم آپ سے کیا چاہ رہا ہے، وہ دوسری چیز ہے۔ پروردگار عالم کی کہہ رہا ہے کہ جب تک تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، جب تک نیکی کو تم حاصل نہیں کر سکتے، جب تک تم اس چیز کو راہ خدا میں عطا نہ کر دو، دے نہ دو، انفاق نہ کر دو کہ جس کی تمہیں محبت ہے، جو تمہیں خود اپنے لیے چاہیے۔ ہم نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کو، ان کی زندگی سے ایک واقعہ دیکھا۔ ابھی شادی کو چند روز گزرے تھے، جناب فاطمہ زہرا کی شادی کو چند ہی روز گزرے تھے، ایک مانگنے والا دروازے پر آیا، مانگنے والا دروازے پر آیا، اب اس نے ایک لباس کی خواہش کی، مانگنے والے جو بھی، اس نے ایک لباس کی خواہش کی۔ تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس گھر میں صرف 2 لباس تھے۔ ایک ذرا پرانا سا لباس تھا جس کو گھر میں یوز کیا کرتی تھی، دوسرا لباس وہ تھا کہ جو خصوصی ان کے والد نے شادی میں ان کو لباس دیا تھا۔ ابھی چند روز پہلے بھی ہم نے ایک واقعہ اس طرح پڑھا کہ دہیج کی جو چیز ہوا کرتی ہے، عورت اسے سنجو کے رکھتی ہے، اس کے اوپر جان بچھاور کیا کرتی ہے، اس کو کسی کو دے نہیں سکتی۔ لیکن اہل بیت، یہاں عام عورت نہیں ہے، یہاں اہل بیت ہے، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس کو ان 2 لباسوں میں سے وہ جو بہترین والا لباس ہے اس کو دیا کرتی ہے، لباس دے دیا۔ اللہ کے رسول نے کو معلوم ہوا کہ وہ لباس بیوی نے ایک سائل کو دے دیا ہے۔ پوچھا بیٹی کیا وہ لباس تمہیں پسند نہیں تھا؟ کہا بیٹی کیا وہ لباس تم کو پسند نہیں تھا؟ کہا بابا جان پسند تھا اسی لیے تو دیا۔ اب دیکھیے کیا کریں، پسند تھا اسی لیے تو دیا۔ ہم اپنی زندگی میں سے جب بھی کسی کو کچھ دینا ہو، کسی کو عطا کرنا ہو، کہیں کوئی گفٹ بھی دینا ہو، حتیٰ گفٹ کوئی تحفہ بھی دینا ہو، تو اپنے پاس سے اس چیز کو نکالتے ہیں کہ وہ جو میرے کام کی نہیں ہے، وہ جو میری ضرورت کی نہیں ہے، بھلے ہی وہ اپنے بذات خود اچھی ہو لیکن مجھے پسند نہیں ہے، اس چیزوں کو دیا کرتے ہیں۔ جبکہ اہل بیت کیا کر رہے ہیں؟ اہل بیت کر یہ رہے ہیں، وہ چیز دے رہے ہیں جو ان کو خود پسند ہے۔ کہا بیٹی جب تمہیں پسند تھا تو تم نے کیوں دیا؟ کہا بابا جان آپ ہی کے ذریعے سے تو آیت آئی ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم جب تک اس کو نہ دے دو کہ جو تمہیں خود چاہیے، جو تمہیں پسند ہے، اس وقت تک تم پروردگار کے نزدیک نیکی کو نہیں پا سکتے۔ تو اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ میں نے اپنے قول سے انشاءاللہ اس بات کو آپ تک بہت اچھے طریقے سے پہنچایا ہو اور آپ سمجھے ہوں، اور انشاءاللہ میں بھی اور آپ بھی، سب سے پہلے میں خود اور آپ بھی انشاءاللہ ان تمام چیزوں کے اوپر عمل کریں گے جو ہم یہاں بیان کرتے ہیں۔ اور یقین جانیے اگر ہم نے یہاں آنے کے بعد ان ساری باتوں کو سننے کے بعد
عمل نہ کیا تو شاید یہاں آ کر آپ کا واجب تو پورا ہو جائے، لیکن وہ جو روح نماز ہے، وہ روح نماز جمعہ، روح خطبہ جمعہ ہے، اس تک آپ کسی حال میں نہیں پہنچ سکتے۔ وہ جو برکات اس سے حاصل ہونے والی ہیں وہ آپ کو تبھی حاصل ہوں گی جب آپ اس کے اوپر عمل کریں۔ ایک مرجع تقلید سے کسی نے پوچھا کہ ہم آپ کے جیسا عالم بننا چاہتے ہیں، آپ کے جیسا دیندار شخص بننا چاہتے ہیں، تو کیا کریں؟ اتنے بڑے عالم بنیں، کیا کریں، کون سا عمل کریں کہ ہم عالم بن جائیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ بس اپنی نمازیں اول وقت پڑھنا شروع کریں، تمہاری ایک دوسری جگہ ایسی کہ جتنا تمہیں معلوم ہے، میں آپ الحمدللہ ہم لوگ شیعہ حیدر کرار میں سے ہیں، مجالس سننے والوں میں سے ہیں، مجلسوں میں شرکت کرنے والوں سے ہیں، جتنا دین ہمارے یہاں سکھایا جاتا ہے کسی قوم میں نہیں سکھایا جاتا۔ اگر اس کے بعد بھی بے دینی ہمارے اندر ہو، اس کے بعد بھی بے توجہی ہمارے اندر ہو، اس کے بعد بھی بے عقلی ہمارے اندر ہو، تو افسوس کے علاوہ اپنی ذات پہ کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ اپنی ذات پہ افسوس کے علاوہ پھر کچھ نہیں کیا جا سکتا کہ پروردگار نے صرف بہترین سسٹم میں ہمیں پیدا کیا، پھر جو ہم ان نیکیوں کو نہ پا سکے۔ تو عرض یہ کہ جتنی نصیحتیں، جتنی تعلیم آپ کے پاس ہے، تعلیمات اہل بیت جتنی آپ تک پہنچی ہے، جتنی نصیحتیں آپ تک پہنچی ہیں، اگر میں اور آپ ہر شخص انہی باتوں کے اوپر عمل کر دے تو بے شک اس کی زندگی کامیاب و کامران ہے۔ پروردگار سے دعا گو ہوں کہ ہمیں اس مختصر سے عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہفتے کی مناسبت جو ہے وہ اسی ہفتے میں سن 2016 میں پہلی یا دوسری جنوری کو سعودی عرب میں شیخ لمر نام کے ایک عالم دین کو ہمارے شہید کر دیا تھا، اور دوسری مناسبت اسی روز 2 جنوری کی شام کو یا 3 جنوری کا شہید قاسم سلیمانی اور شہید ابو مہدی المہندس کی برسی کا روز ہے۔ ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ حد اقل اپنے گھروں میں فاتحہ کریں، حد اقل ایک مجلس اعزا کریں، اور اس سب سے کہیں زیادہ دین کے لیے ایک قدم اٹھائیں، دین کے لیے ایک کوشش کریں۔ چونکہ آپ یا میں اصال ثواب، حقیقت یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے میں آپ جو نظر دیا کرتے ہیں وہ اس سے کہیں بزرگ ہے کہ میرے آپ کے نیاز مند ہوں۔ میں آپ نظر دیتے ہیں، نیاز دیتے ہیں، وہ سب کس لیے ہوتی ہے؟ وہ اس لیے ہوا کرتی ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کے لیے ثواب پہنچا سکیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم چاہتے ہیں کسی بھی شہید کو اظہار عقیدت پیش کرنا، تو بہترین طریقہ اس کا یہ ہے کہ وہ جو اعمال انہوں نے انجام دیے، وہ جو روش ان کی تھی، اس کو اختیار کیا جائے۔ کیا روش ہے؟ اور کچھ نہیں، بس یہی تعلیمات اہل بیت، تعلیمات اہل بیت پر پہلے عمل کرنا، اور جب آپ عمل کر چکے ہیں پھر دوسروں میں بھی اس کی ترویج کرنا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ عمل کریں۔ اکثر لوگ استخارے کے لیے آیا کرتے ہیں ہمارے پاس، اور ڈائریکٹ کسی بھی چیز کے لیے سیدھے استخارہ۔ میرا عزیز و استخارے کی ایک شرط ہے، خراج کرام اس بات کو بیان کرتے ہیں۔ استخارے کی شرط یہ ہے پہلے مشورہ آپ نے کیا ہو، جب آپ نے مشورہ کر لیا ہو، مشورے کا عرض کروں آپ سے، جب جنگ خندق کا موقع آیا اور دوسری طرف سے مدینے کے اوپر حملہ ہونے والا تھا، تو اللہ کے رسول نے اصحاب سے مشورہ کیا۔ اللہ کے رسول نے اصحاب سے مشورہ کیا۔ اب دیکھیے، اصحاب ایک طرف اصحاب ہیں، ایک طرف اللہ کے رسول ہیں۔ رسول کون ہوتا ہے؟
کہ وہ جو اپنے زمانے میں سب سے زیادہ عالم ہو، کم سے کم یہ کہ وہ جو اپنے زمانے میں سب سے زیادہ عالم ہو، یعنی اسے ہر بات کا معلوم ہونی چاہیے، اسے جنگی پیدرے معلوم ہونے چاہیے، اسے خندق کا معلوم ہونا چاہیے. پھر کیوں آپ لوگوں سے مشورہ کر رہے ہیں؟ تاکہ دوسروں کو بھی احساس ہو کہ ہاں ہمارا بھی اس میں کچھ حصہ ہے. اور مسلمانوں کو یہ چیز سیکھ لینی چاہیے اس موقع سے کہ دیکھو جب ضرورت پڑتی ہے تو اللہ کا رسول بھی مشورہ کیا کرتا ہے. تو مومنین کا فریضہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی مشورہ کریں تو اپنے صلاح دید افراد سے ضرور مشورہ کریں. اس کے بعد میں استخارے وغیرہ کی نوبت نہیں جا کر پہنچتی ہے. تو بات یہ ہوتی ہے کہ شہید قاسم سلیمانی کی برسی ہے، شیخ نمر کی برسی ہے، یہ سارے سوال کی مجلس ہونی چاہیے. ساتھ ہی ساتھ ہماری زندگی میں بھی کچھ اعمال ایسے ہونے چاہیے کہ جسے ہم کہہ سکیں کہ ہاں ان سے ہم نے انسپائرڈ ہو کر، مثلا ان سے نماز شب ہم نے سیکھی، ان سے ہم نے نماز صبح کو اول وقت میں پڑھنا سیکھا، ان سے ہم نے دوپہر کی نمازوں کی جماعت میں شرکت کرنا سیکھی، ان سے ہم نے نماز مغرب میں حاضر ہونا سیکھا. تو یہ ایک حقیقی معنی میں اظہار تعزیت ہوگا، اظہار تسلیت ہوگا، اظہار عقیدت ہوگا. ورنہ مجلس آپ کریں گے، آئیں گے جائیں گے کھائیں گے پیئیں گے چلے جائیں گے. خدا را اپنی مجلسوں کو صرف ثواب کے نہ چھوڑیے. قرآن جس طریقے سے قرآن محجور کر دیا گیا کہ صرف اور صرف وہ دعائیں ہیں کہ جو آپ کو جھاڑ پھونک کے موقع پہ یاد آیا کرتی ہیں، ہوا دینے کے لیے بیماری کے ٹائم پہ کام آیا کرتا. نہیں، ایسا نہیں. قرآن عمل کی کتاب ہے. ایسے ہی یہ شہداء یہ صرف مجلس کرنے کے لیے نہیں ہے کہ ان کی برسی پہ آپ اور میں مجلس کریں اور بات تمام ہوئی، نہیں، بلکہ ان کی زندگی ہمارے لیے نمونۂ عمل ہے کہ ٹھیک ہے ان کی طرح جا کے میں شہید تو ہوں نہیں سکا میدان میں، لیکن ہاں ان کی طرح نماز تو پڑھ سکتا ہوں، ان کی طرح پروردگار عالم کا مطیع و فرما بردار تو ہو سکتا ہوں. تو یہی سب ہمارے فرائض ہیں. انشاءاللہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں بس دعا ہے کہ ان تمام تر چیزوں کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں. اس ہفتے میں 9 جمادی الاخر، یہ وہ تاریخ ہے کہ جس میں 29 فروری 1920 کو 1338 ہجری میں 9 جمادی الاخر 1338 ہجری، یعنی اب سے کتنے سال بتا سکتا ہے کوئی؟ تقریباً 100 سال، 105 سال پہلے، 106 سال پہلے آیت اللہ مرزا محمد تقی شیرازی صاحب نے انگلینڈ کے تمام اداروں میں کام کرنے کو حرام قرار دیا تھا. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ ادارے تھے کہ جو مسلمانوں کے خلاف کام کر رہے تھے. میرا آپ کا فریضہ بنتا ہے کہ ہم لوگ ایسی جگہوں پر کام نہ کرتے ہوں، ایسی جگہوں پر جانے آنے والے نہ ہوں کہ جہاں مسلمانوں کے خلاف شورشیں برپا کرنے کے کام ہو رہے ہیں، یا وہ لوگ کہ جن کے ذریعے سے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہو، ان کے ساتھ ہمارے میل ملاپ کو نہ اہل بیت پسند کرتے ہیں نہ خدا پسند کرتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون
ولا يحصي نعمه العاقون ولا يعدي حقه المجتهدون وضرب الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالسكون ميدان عرضه والصلاة والسلام على سيدنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد وتعالى في كتابه المبين وهو أنزل الصادق وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ صرف دین مبین اسلام ہے کہ جس کو ہم نے دین کی حیثیت دی ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ میں اس دین کا ماننے والا ہوں، کوئی کہے کہ میں اس دین کا ماننے والا ہوں یعنی میں مسلمان ہوں، اور اس کی زندگی میں ایسے کام نظر آئے ہیں کہ جو مسلمانوں سے علیحدہ ہوں، کہ جو مسلمانوں کے کام نہ ہوں، تو جان لیجئے پروردگار عالم نے صاف اظہار کر دیا، واضح طور پر بیان کر دیا کہ تم کچھ بھی کہتے رہو، راستہ یہی ہے، جو اس راستے سے آئے گا وہ اسلام پر چل رہا ہے، وہ ہم تک پہنچے گا، اسے جنت بھی ملے گی، جہنم سے آزادی بھی ملے گی۔ لیکن کہیں اگر زندگی میں اس راستے سے تم بھٹک گئے تو آپ یہ جان لیجئے کہ یہاں کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ یہاں سے نکل جائیں گے تو اس بائی پاس سے نکل کے وہاں پہنچ جائیں گے، یا اس راستے سے نہیں اس راستے سے ہو جائیں گے، جتنے ہیں سب یو ٹرن ہیں۔ یعنی ہماری زندگی کا ایک لمحہ بھی ہمیں یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہو سکتا ہے کہ آپ نے کتنا اسلام کے اوپر عمل کیا۔ دین مبین اسلام ہم سے خواہش کرتا ہے کہ ہم عبادات کو انجام دیں، گناہوں سے پرہیز کریں، خود بھی بچیں، اپنے گھر والوں کو، اپنے بھائیوں کو، دوستوں کو، ان کو بھی اس کی ترویج کریں کہ وہ ان تمام چیزوں سے بچیں۔ اگر کوئی ماں یا باپ کوئی بھی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اپنی اولاد سے محبت کرتا ہوں اور ان کے لیے جہنم کا راستہ کھلا چھوڑ دیتا ہے، انہیں عبادات کی، انہیں نیک کاموں کی مشورہ نہیں دیتا، نصیحت نہیں کرتا، جان لیجئے اس کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ اسی طریقے سے وہ بچے کہ جو جانتے ہیں کہ ہمارے والدین ہم سے چاہتے یہ ہیں کہ ہم بھی انہی کی طرح دین مبین اسلام کے اوپر عمل کرنے والے ہوں، اور اس کے بعد عمل نہ کریں، اور ان کی وجہ سے کوئی گناہ ان کے والدین کے کھاتے میں لکھا جا رہا ہو تو وہ بھی اس دین سے باہر ہے۔ بالآخر سب کا فریضہ بنتا ہے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں، میری وجہ سے کوئی بے دینی میں مبتلا نہ ہو، میرے نہ کہنے کی وجہ سے بھی کوئی بے دینی میں نہ رہ جائے۔ انشاءاللہ خواہش مند ہوں کہ آپ لوگ ان افراد کو بھی جو نمازوں میں حاضر نہیں ہو پاتے کوشاں رہیں گے کہ وہ بھی زیادہ سے زیادہ نمازوں میں حاضر ہوں، اور انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب اہل بیت علیہ السلام مجھے اور آپ کو عنایت کرنے والے ہیں۔ عالم اسلام کی خبروں میں چند بہت خاص خبریں ہیں۔ اسی ہفتے سعودی عرب میں شیعہ عالم دین کو 4 سال کی سزا سنائی گئی کہ جو صرف اور صرف
بہانہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہے اور کچھ نہیں. ابھی آپ دنیا میں جو غوغا دیکھ رہے ہیں کہ ایران کے خلاف اتنی زیادہ پروٹیسٹ کی تصاویر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، وہیں اس کے سامنے بہت ساری ایسی تصاویر ہیں جو آپ کے سامنے پیش نہیں کی جاتی. ان میں سے اس ہفتے ہونے والی ایک ریلی ہے کہ جو حجاب کی حمایت میں قوم میں کی گئی. مسلمانوں کو خاص کر شیعوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے اسلامی ممالک میں کیا ہو رہا ہے. ادھر کابل میں جو عورتوں کی تعلیم کے خلاف کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کا چہرہ بگاڑ دیں گے. میرا آپ کا فریضہ بنتا ہے جو کچھ ہو سکے حد اقل زبانی طور پر ہماری طرف سے یہ اظہار ہونا چاہیے کہ ہم اس کام کی پرزور مذمت کرتے ہیں. پروردگار عالم سے دستور دعا ہوں کہ ہمارے اس قریب سے عمل کو قبول فرما. پروردگار درود و سلام بھیج آخر نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. میرے محبوب درود و سلام بھیج مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام پر. حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر. امام حسن مجتبی علیہ السلام پر. شہداء امام حسین علیہ السلام پر. امام زین العابدین علیہ السلام پر. امام محمد باقر علیہ السلام پر. امام جعفر صادق علیہ السلام پر. تھک گئے شاید ساتھ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پر. امام علی رضا علیہ السلام پر. امام محمد تقی علیہ السلام پر. امام علی نقی علیہ السلام پر. امام حسن عسکری علیہ السلام پر. حضرت امام مہدی علیہ السلام پر. محبوب کے نام کو قائم فرما. محبوب کے واسطہ شہداء کربلا اور سیران کربلا کا ہمارے اس قلیل سے عمل کو قبول فرما. گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. مشکلات کو آسان فرما. ایران، عراق، سیریا اور تمام مسلم ممالک کی حفاظت فرما. ہمارے ملک میں برکت عنایت فرما. ہمارے ملک کے اوپر میرے محبوب تمام مسلمانوں کے تمام مسائل کو حل فرما. تمام مشکلات کو آسان فرما. امام زمانہ ظہور میں تعلیم فرما. ہم دعوانا صاحب میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.